بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ افطاری کا وقت تھا، سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لائی۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے کیا؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھانا کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اور چل پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں، یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں نے افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی بھوک کی حالت میں ہی گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور روٹی کے ٹکڑے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں سے شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر دونوں شہزادے فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے سر چومے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے اور سب دسترخوان پر بیٹھ گئے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کر لی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب ہوا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور صدا لگائی، کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس سوالی کو دے دوں گی۔ یہ دیکھ کر دونوں شہزادوں نے کہا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ پھر سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل پھر روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کے روزے کی نیت کر لی۔ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے گھر سے تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لایا کہ جس میں سے 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی، دسترخوان بچھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے مجھے کوئی کھانا کھلا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اپنی روٹی دے دیں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب نے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی اور سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل پھر روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ روزے کی نیت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے چلے گئے اور شام کو گھر آتے وقت اتنا جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے تو سب دسترخوان پر بیٹھے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب ہوا، باہر سے آواز آئی کہ میں ابھی ابھی قید سے آزاد ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے کو کھانا کھلا دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ یہ سن کر سب نے معمول کی طرح کہا، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس سوالی کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس سوالی کو دے دیا اور ایک بار پھر پانی سے ہی روزہ افطار کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل
سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ یہی ہے اہل بیت کی شان۔